لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اہم باتوں کی نصیحت فرمائی ہے اور کچھ اہم اعمال تعلیم فرمائے ہیں جس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے۔ اگر ایک آدمی ان باتوں پر عمل کر لے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، اس کی زندگی میں رحمتوں کا نزول ہو جائے، اس کی زندگی میں برکتیں آ جائیں اور وہ جنت کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ بہت قیمتی نصیحتیں، بہت قیمتی باتیں، 5 باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں التزام کا حکم دیا کہ یہ 5 کام کر لو تو 5 قسم کی تمہیں نعمتیں مل جائیں گی، 5 قسم کے تمہیں انعام مل جائیں گے، اور بڑی اہتمام سے ان باتوں کی تاکید فرمائی اور تعلیم فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات حاصل کرے پھر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے، خود عمل کرے، خود عمل نہ کر سکے تو ایسے آدمی کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں یہ کلمات حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر عمل بھی کروں گا، لوگوں کو بھی بتلاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزوں کو گنوایا، ایک ایک کر کے ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں سکھائیں اور فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ گویا عبادت گزار بننے کے لیے حرام سے بچنا ضروری ہے، اور اس پر تفصیلی بات پہلے گزری ہے کہ جتنے حرام کام ہیں ان سے آدمی بچے، پھر تو اس کو عبادت عابد کہا جائے گا اور اس کو عبادات کی تاثیر ملیں گی، اور اگر یہ حرام سے نہیں بچتا تو پھر کتنی ہی ظاہری عبادت کی شکل بنا لے، تاثیر نہیں ملے گی، اثر نہیں ملے گی۔ لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، اور وہ بیت اللہ میں پہنچ چکا ہے اور بیت اللہ کی ملتزم سے چمٹ کر یا رب یا رب یا رب کی صدائیں لگاتا ہے۔ تو سفر کی حالت یہ مستقل قبولیت کی علامت ہے کہ سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ چاہے دنیا کے اعتبار سے آدمی سفر پہ جا رہا ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہے، شادی بیاہ میں شرکت کے لیے جا رہا ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوئی۔ تو بعض بزرگوں کا معمول تھا کہ جو لوگ انہیں دعاؤں کی درخواست کرتے تو وہ ایک کاپی ان کے پاس ہوتی تھی، اس میں اس کا نام لکھ لیتے، اور جب بھی سفر پر جاتے، اب سفر میں تو آدمی فارغ ہوتا ہے، تو ہم لوگ تو سفر میں کیا کرتے ہیں کہ جاتے مختلف قصے گوئیوں میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی اب ٹائم پاس کرنا ہے، وقت گزارنا ہے۔ تو 2 ساتھی ہیں،
تو کہاں سے کہاں کی باتیں بے مقصد بے مصرف موضوعات پر گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں. تو وہ بزرگ کیا کرتے کہ جب سفر شروع ہوتا تو وہ ڈائری نکالتے اور جن جن کے نام لکھے ہیں ان کے نام لیتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ یہ فلاں ابن فلاں نے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ اس کی تمام حاجتیں پوری فرما. یا اللہ فلاں ابن فلاں نے دعا کی درخواست کی ہے، اس کی فلاں حاجتیں پوری فرما. اب بتائیے ایک ایک کا نام لے کر وہ دعا فرماتے. یا اللہ سفر کی حالت میں آپ دعائیں قبول فرماتے تو اپنے لیے بھی مانگتے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی مانگتے، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اور جنہوں نے جن کے نام لکھے ہوئے سب کے نام لے. اب بتائیے سفر کتنا قیمتی بنا اور کتنا حق ادا ہوا دوستوں کا، عزیزوں کا، اقارب کا. تو نام لے کر دعائیں کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور جو وقت ملتا ہے، جو موقع ملتے ہیں نام لے کر دعا کرنے کے، وہ ہم باتوں میں اور بے مصرف گفتگو میں گنوا دیتے. ایک بزرگ گزرے ہیں علی میاں، ان کا نام تھا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے، انڈیا کے بزرگ ہیں، عجمی ہیں، مگر عرب والے بھی ان کی جو ہے نا ادب احترام کرتے تھے. عرب کے لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے. تو ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے علی، ان کا نام علی تھا، ان کو گھر میں علی میاں کہتے تھے، اور پورا القاب تھا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. تو ان کی والدہ ان کا نام لے کر اکثر دعا فرماتی، تہجد گزار تھی ان کی والدہ، کہ یا اللہ میرے علی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ میرے علی سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دین یا اہل دین کی رسوائی ہو. میرے علی سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جس سے میرے دین کی رسوائی ہو، اہل دین کی رسوائی، اور اس سے دین کا کام لے. اب یہ ماں کی دعائیں ہیں، نام لے کر دعائیں. آج ہم اولاد کا بھی دعائیں کرتے ہیں، اولاد کے لیے نام لے کر نہیں کرتے، اور ہماری دعائیں بس مختصر ہوتی ہیں، بس ہاتھ اٹھائے اور پھیر لیے. نام لے کر دعائیں کرنے سے دعا لمبی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا. ایک ایک کا نام لیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے. دیکھیے کتنی لمبی دعا ہوتی ہے، پھر دعا پوری نہیں ہوگی کہ بھئی فلاں کا نام بھی یاد آئے گا، فلاں کا بھی یاد آئے گا، فلاں کا بھی نام یاد آئے گا، اور دعا لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی، اور گویا اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا. تو نام لے کر دعا کرنا، اس سے قبولیت ہوتی ہے، اور سفر کی حالت میں اور قبول ہوتی ہے. تو علی میاں کا قصہ یہ لکھا ہے کہ ماں کی جو دعائیں قبول ہوئی تو کیا رنگ لائیں. عرب کے علماء عجم کے علماء کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ عجمی ہیں، ہم عربی ہیں. مگر شاہ فہد نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور بیت اللہ کے اندر سے بھی کچھ صحیح مرمت ہوئی، باہر سے بھی مرمت ہوئی، اور پھر یہ سارا کام مکمل ہوا. تو شاہ فہد نے علماء کو کہا کہ عرب علماء کہ بھئی اب یہ بیت اللہ کا جدید تعمیر ہے، اب اس کا افتتاح کرنا ہے. اب کون کرے؟ اور بڑے بڑے علماء عرب موجود ہیں، ائمہ حرمین شریفین موجود ہیں، امام کعبہ موجود ہیں. اب سب مشورہ فرما رہے ہیں کہ بھئی کون کس شخص کو جو ہے نا اس اتنی بڑی سعادت کے لیے طے کیا جائے. اب علماء عرب جو عجم کو اہمیت نہیں دیتے، سب نے متفقہ رائے دی کہ علی میاں کا نام علی میاں کو دیا جائے. یہ اعزاز. علی میاں آئے اور انہوں نے وہ جو فیتا کاٹتے ہیں جو آج کل دستور ہے
تو نئی تعمیر کا افتتاح ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ ماں کی دعائیں یہاں تک پہنچا دیتی ہیں، نام لے کر ہوں تو، اور سفر کی حالت میں اور دعائیں قبول ہوتی اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی۔ پھر بیت اللہ میں ہے جہاں ہر وقت رحمتیں برستی ہیں، پھر ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، تو یہ تو گویا اللہ تعالیٰ سے گویا کہ جو ہے بالکل اللہ کے دامن سے چمٹ گئے۔ اب کتنی رحمتوں کے سارے اسباب جمع ہیں، سفر کی حالت، پراگندگی کی حالت، بیت اللہ میں موجود، ملتزم سے چمٹا ہوا، سب اسباب رحمت، سب نزول رحمت کے اسباب موجود ہیں۔ یہ سارے اسباب ایسے ہیں جو رحمتوں کو کھینچتے ہیں۔ ایک سبب بھی اختیار کر لو اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں اتنے سارے اسباب رحمت جمع ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اللہ کو پکارتا ہے۔ تو فرمایا کہ مگر اس کا حال کیا ہے کہ اس کا لباس حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو، کیسے قبول ہو اس کی دعا؟ اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، بہت بڑے عابد بن جاؤ۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی شکل عبادت کی تھی، اتنے بڑی عبادت کی شکل بھی قبولیت کا سبب نہیں بن رہی۔ کیوں نہیں بن رہی؟ کہ حرام سے بچا ہوا نہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک ذرا غور کر لے کہ کہیں حرام لقمہ تو ہمارے پیٹ میں نہیں جا رہا، ساری عبادت کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ کہیں حرام آمدنی، کوئی مشتبہ آمدنی، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح مطمئن ہوتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی غصب ہے ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ دیکھے کہ بہنوں کو میراث میں سے حصہ دے دیا کہ نہیں دے دیا، اگر نہیں دیا تو یہ غاصب ہے۔ اچھا بھائی، اس نے تو دے دیا ہے، اس کے باپ نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ چونکہ باپ سے اس کو ملا ہے، تو اب یہ غور کرے کہ میری باپ نے میری پھوپھیوں کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ نہیں دیا تھا تو آج حساب کرے اور ادا کرے۔ اللہ کا شکر ہے بہت سے ایسے ساتھی آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی یہ ہمارے ابا نے تو دیا نہیں تھا، اب اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے، ہم دینا چاہتے ہیں اپنی پھوپھیوں کو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ پوچھتے ہیں مسئلہ۔ جن کے دل میں آ جاتا ہے کہ بھئی ہمیں حق ادا کرنے، تو پھر اس طرح حق ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور نہیں تو حق غصب کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو اتنا کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، ادھر ادھر دین کے کاموں میں لگا رہے ہیں، اور مطمئن ہیں کہ بھئی بڑا اچھا اللہ کا فضل ہے کہ ہم نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ عبادت گزار نہیں بن سکتا جب تک کہ حرام سے نہ بچے، اور حرام ہم نے بتا دیا کہ بہت سے مشتبہ مال ہوتے ہیں اور بہت سے غصب کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس لیے بہت احتیاط سے چلنا ہے، حرام چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے۔ ہمارے اکابر بہت احتیاط کرتے رہے، مشتبہ چیزوں سے، حرام چیزوں سے بہت احتیاط کی۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب قصہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدث اللہ العالی فرمایا کہ میں عمرے پر گیا تو مکہ ٹاور میں ہی حضرت کا کیمپ تھا، شیخ الاسلام صاحب مدث اللہ العالی کا۔ تو فرمانے لگے حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے، تو استاد بھی تھے حضرت شیخ الاسلام کے۔ اب استاد شاگرد سے ملنے آئے تو وہاں جو ہے نا چائے کی کیٹل رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو بھی ہوٹل میں ہوتے ہیں جتنی چائے چاہے پئیں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو شیخ الاسلام صاحب نے
حضرت کو بٹھایا، باتیں ہوئیں، اب پھر جا کے چائے لینے لگے۔ کیا کر رہے بھائی تقی، کیا کر رہے؟ میں کہ حضرت وہ چائے آپ کے لیے لا رہا۔ تو فرمایا کہ کیوں؟ یہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے تھوڑی۔ تو حضرت مستقی صاحب فرمانے لگے کہ حضرت یہ ہمارے لیے تو ہے، مگر ہم ان ہوٹل والوں کے مہمان ہیں، تو مہمان کا مہمان بھی مہمان ہوتا ہے، مہمان کا مہمان بھی مہمان ہوتا ہے، تو ہم ان ہوٹل والوں کے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، مہمان کا مہمان مہمان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بھئی ان تعویلات کی کیا ضرورت؟ اگر ہم چائے نہیں پیئیں گے تو کون سا نقصان ہو جائے؟ اگر ہم چائے نہیں پیئیں گے تو کون سا نقصان ہو جائے گا؟ رہنے دو۔ یہ احتیاطیں تھی ان بڑوں میں، یہ احتیاطیں تھی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسنون دعاؤں کی کتاب ہے مفتی عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، آج سے 50-60 سال پہلے لکھی تھی۔ اس کتاب کی یہ تاثیر دیکھی کہ جب اس کتاب سے دعائیں یاد کرتے ہیں وہ زندگی کا وظیفہ حیات بن جاتی ہے، زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ اور بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، مگر اس کتاب کی تاثیر مشاہدے میں آئی ہے کہ جس نے اس کتاب سے یاد کیا وہ اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ اور ہم نے خود حضرت کو دیکھا کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا، تہجد کا وقت ہوتا، اس وقت کی دعائیں اب کتاب لکھ رہے ہیں اور دعائیں پڑھ، اذان کی آواز آ رہی ہے تو دعائیں پڑھ، جو مسنون دعائیں ہیں۔ ہر موقع کے مذکورہ مسنون اذکار زبان پر جاری ہو جاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی کتابوں میں اللہ نے آج بھی تاثیر رکھی ہے۔ تو یہ سب لوگ مشتبہ سے بچتے رہے، حرام تو دور کی بات ہے، جہاں شبہ ہوتا تھا وہاں بھی بچتے تھے۔ اور حضرت کا اتنی احتیاط کا معمول تھا کہ کسی کے گھر دعوت میں جاتے، وہاں عام طور پر سعودی عرب وغیرہ میں ذبح شدہ مرغیاں ملتی ہیں، کچھ برازیل کی آتی ہیں جو کہ ہیں ہی مشکوک، وہ تو ہیں جائز ناجائز کیونکہ مشینی ذبیحہ ہے، بعض دوسری ہیں جو مشکوک ہیں کہ پتہ ہی نہیں مشین سے کاٹی ہے کہ ہاتھ سے کاٹی ہے۔ تو حضرت جب کسی کے گھر دعوت پہ جاتے، اگر مرغی پکی ہوئی ہوتی تو حضرت یہ نہیں فرماتے کہ میں نہیں کھاتا، بھائی یہ چیز میں نہیں کھاتا، اس طرح ظاہر نہیں فرماتے۔ کوئی رائتا ہوتا وہ لے لیتے اور روٹی سے کھانا شروع ہو جاتا، ظاہر تک نہیں فرماتے کہ بھائی میں اس سے پرہیز کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ صاحب دعوت کہتا حضرت یہ تو لیں، فرمایا نہیں بھائی بس یہ میری طبیعت میں یہی ہے کہ یہ کھا لیتا۔ صاحب دعوت سمجھ جاتا، پھر جب بہت اصرار کرتا تو حضرت پوچھتے کہ بھائی یہ مرغی کہاں سے لیے؟ وہ کہتا حضرت میں نے خریدی ہے۔ اچھا اپنے سامنے ذبح کرائی؟ جی ہاں اپنے سامنے ذبح کرائی۔ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرائی؟ جی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرائی۔ اتنی تاکیدوں کے بعد پھر کھاتے تھے، ورنہ احتیاط، اور احتیاط کو ظاہر بھی نہیں فرماتے، شو بھی نہیں کرتے کہ میں احتیاط کر رہا ہوں، کہ اپنا تو کوئی تقویٰ جھاڑیں، کوئی اپنے احتیاطوں کو لوگوں کے سامنے بتائیں۔ یہ لوگ تھے چھپے ہوئے، یہ تھے اللہ والے لوگ۔ تو یہ حرام سے اور مشتبہ سے بچنے والے لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ ایسے بچا جاتا ہے مشتبہ سے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتق المحارم، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک غور کرے، جہاں کوئی بھائی کھانے پینے میں گڑبڑ ہے احتیاط کرے تاکہ عبادت کے راستے پر آئے۔ بہت ساری عبادتیں کر لے اور حرام سے نہ بچے تو سمجھو کہ کچھ بھی نہیں، ساری عبادت کی تاثیر اور جان نکل گئی، روح ختم ہو گئی۔ اس لیے چوکنا ہو کر چلے، ایسا نہ ہو کہ حرام میں مبتلا ہو اور پتہ بھی کچھ نہ ہو اور اعمال کی تاثیریں ختم ہو رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ گھروں میں لائن لے لی بجلی کی اور اے سی بھی چلا رہے ہیں، پنکھے بھی چلا رہے ہیں، اور نماز بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ نماز تلاوت سب ہو جائے گی، یہ نہیں کہ ہوگی نہیں، مگر اس کے اثرات، اس کے برکات کچھ بھی نہیں ملے گی۔ تو اب
حرام سے بچ نہیں رہے تو عبادت گزار شمار نہیں ہوں گے یہ. اب یہ بھلے دیگیں پکائیں کچھ بھی کریں، یہ کیا ہے؟ ان دیگیں پکانے کا ایک نفلی عبادت کا ثواب اپنی جگہ ہے، مگر یہ حرام اس کی تاثیر کو ختم کر دے گا، اس کی برکات کو ختم کر دے گا. جو نفل عبادت کی برکتیں تھیں کہ بھئی صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اب یہ بلا نہیں ٹلے گی. صدقہ تو ہے اپنی جگہ، اس کا ثواب ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو برکات ہیں وہ کچھ نہیں ملیں گے کیونکہ حرام سے بچ نہیں رہا. تو اس لیے ہر ایک ذرا غور کرے کہ بھئی حرام ہمارے پاس ہے تو اس سے احتیاط کرے. آدمی جب غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، پھر آسانی ہو جاتی. دوسری بات یہ فرمائی کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا اس پر تو راضی رہے. تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، سب لوگوں سے غنی ہو جائے گا، یعنی غنائے قلبی حاصل ہو جائے گی. اس میں قناعت کا درس ہے کہ جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا وہ اس پہ راضی رہے. کیا مطلب؟ اب دیکھیے جو جتنا مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں ہمارے عرف میں یہ ہے کہ بھئی غنی کون ہے، مالدار کون ہے؟ اللہ کے حبیب فرمائے تو سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا اس پر راضی رہے، سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا. اب ہمارے یہاں غنی اور مالدار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو، مال و دولت کے انبار ہوں تو کہتے ہیں مالدار ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ مالدار نہیں ہے، یہ تو فقیر ہے. کیوں فقیر ہے؟ کہ اس کو اور حاجت ہے، اور حاجت ہے مال لینے کی، کہ بھئی یہ میں پیسے یہاں انویسٹ کر دوں، یہ یہاں کر دوں، یہ یہاں انویسٹ کر دوں، یہاں سے اتنا کما لوں، یہاں سے اتنا کما لوں، پھر وہاں سے کما لے گا تو پھر آگے اور انویسٹ کرے گا، اور اس کی یہ حرص بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ تو فقیر ہے، یہ تو محتاج ہے. یہ مالدار کہاں سے ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا مالدار قارون تھا. دیکھو کیسا ناکام ہوا، اور آخر تک وہ کہنے لگا کہ میری کمائی ہے، مگر کیسا ناکام ہوا. تو اس جملے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مالدار ہونے کا نسخہ فرما رہے ہیں کہ جو تیرے مقدر میں ہے اس پہ راضی ہو جائے، سب سے بڑا غنی بن جائے گا. کیا مطلب؟ دیکھو جتنے مالدار ہوتے ہیں کروڑوں کے سودے کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ سودا کر لیا، یہ مکان 2 کروڑ کا خرید لیا 6 مہینے، اس نے بیچ دیا، اس نے خرید لیا. جس نے بیچ دیا اس نے آگے اور چیز خرید لی، اس نے آگے اور چیز خرید لی. اب اگر ایک بھی سودے سے ہٹتا ہے ساری چین متاثر ہوتی ہے اور سب پریشان. کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ اب یہ اتنے سارے ٹینشن کیوں پالے؟ تو کیا ضرورت تھی یہ 2 لاکھ کا 2 کروڑ کا سودا کرنے کی؟ فقر ہے، یہی تو محتاجگی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو محتاج کر رہا ہے. بھئی یہ نہ کرتا یہ سودا کر لیا تو 6 مہینے بعد جب پیمنٹ ہاتھ میں آتی پھر آگے سودا کرتا. مگر وہ جو حرص ہے وہ اس کو بے چین کرتی، وہ بے چین کرتی. شیخ الاسلام صاحب مدثر العالی نے صلاح خطبات میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے کروڑ پتی آدمی حضرت سے ملے تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ یار تم اللہ نے اتنا نوازا ہے، کچھ آخرت کے کام بھی کرو اور حرام کاموں سے بچو، سود وغیرہ سے بچو. تو بحث مباحثہ کرنے لگ گئے. مالدار ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری عقل تو بہت ہے، میں جو سمجھتا ہوں وہ تو سب کچھ میں ہی سمجھتا ہوں، باقی یہ مولوی کیا سمجھتے ہیں. تو بحث مباحثہ شروع کر دیا تو میں نے اس کو کچھ باتیں سمجھائیں تو خاموش ہو گیا. تو کہنے لگا مولوی صاحب یہ ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، اس کا کیا کروں؟ ایک سودا کر لیا، اب اگلا اور دل چاہتا ہے اور سودا کروں اور سودا کروں. بھئی یہ کھجلی تو قبر میں جا کے ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی؟ تو یہ حرص ہے، یہ طمع ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک مالدار شخص آئے اور انہوں نے حضرت کو بہت بڑی رقم پیش کی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اتنی ساری رقم تم مجھے دے رہے؟ کہا حضرت میرا جی چاہتا ہے آپ یہ رقم رکھ لیں، اپنی ضروریات میں خرچ کریں. کہا اچھا، کہا کہ تمہیں اپنے مال بڑھانے کا شوق ہے؟
کہا جی شوق تو ہے، میں چاہتا ہوں اور مال بڑھ جائے. تو کہا یہ لے لو تاکہ تھوڑا اور بڑھ جائے تمہارا. جو اس کو دیا تھا وہ اس کو واپس کر دیا کہ یہ تھوڑا اور بڑھ جائے گا تمہارا مال. اگر مجھے تو حرص نہیں ہے مال بڑھانے کی، تمہیں ضرورت ہے مال بڑھانے کی تو لے لو مال اور بڑھا لو مال. تو سٹ پٹا گیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ نے تو عجیب درس دے دیا. کب آگے مال بڑھانے کی فکر کرتے رہنا اور اس کے لیے محتاج ہو جانا اور ٹینشن میں آ جانا اور ساری زندگی کو برباد کر دینا. اور جو مالدار آدمی تھا وہ شیخ صاحب سے کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں، کروڑوں میں کھیل رہا ہوں مگر اولاد میری نہیں، بیوی میری نہیں، ملازم میرے نہیں، ہر ایک سے بس الجھنا ہی پڑتا ہے. سکون کی زندگی نہیں ہے، سکون نہیں ہے. تو سکون اس مال و دولت میں تھوڑی. تو اب کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت اسی ٹینشن، اسی فکر میں، اسی تگ و دو میں کہ بھئی آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھ جاؤں. جو موجود ہے اس پر قناعت کہ بھئی اللہ کا شکر ہے، بس جو ہے وہ ہے، تھوڑا بہت کر لیا، تھوڑا بہت کام کر لیا، بغیر ٹینشن کے، بغیر حرص کے، بغیر طمع کے، یہ کافی ہے. مگر یہ بڑی مشکل سے ملتا ہے کیونکہ تھوڑا سا نفع آگے نظر آ جاتا ہے بس دل بے چین ہوتا ہے کہ یہ سودا کر لوں، پھر آگے سودا کر لوں، پھر آگے سودا کر لوں. ان چکروں میں پڑھ کر ٹینشنوں میں آ جاتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پریشانیوں میں آ جاتا ہے، پرسکون زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ مال اور بڑھ گیا. تو مال کے اور بڑھانے کی فکر ہر وقت طاری رہنا یہ فقر ہے، یہ محتاجگی. وہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، بہت اشرفیوں کی ایک ٹوکری بہت بڑی سونے کے سکوں کی لا کے رکھ دی کہ حضرت یہ قبول فرما لیں. میں کہ بھئی مجھے تو ضرورت نہیں ہے. ہمیں آپ کے مدرسہ ہے، آپ کے طلبہ ہیں، ان کو ضرورت ہوگی، ان کو دے دیں. ہمیں ان کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ان کے سامنے تو رکھیں. ٹھیک ہے. مسجد میں اعلان کر دیا کہ بھئی یہ مسجد کے صحن میں اشرفیوں کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے، جس طالب علم کو جو ضرورت ہو وہ آ کر لے جائے. اعلان ہو رہا ہے اور ٹوکری سامنے رکھی ہوئی ہے اور اجازت ہے کہ جتنے چاہے لے جاؤ. ان اللہ والوں کی تربیت تھی کہ کوئی طالب علم نہیں آیا. ایک طالب علم آیا، اس نے ایک سونے کا سکہ اٹھایا، اس کو توڑا، اس کو توڑ کر اس کا تھوڑا سا حصہ لے لیا، چوتھائی حصہ لے لیا، 3/4 اس میں واپس ڈال دیا اور وہ لے کر چلا گیا. باقی کوئی بھی نہیں ہے. اس مالدار کو تعجب ہوا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، نہ یہ بزرگ لے رہے ہیں اور نہ یہ طالب علم لے رہے ہیں. اور بزرگ نے بھی دیکھا کہ طالب علم نے کیوں لیا. اس کو بلایا، تم نے کیوں لیا؟ کہا حضرت یہ میرے اوپر قرض تھا، تو قرض کی ادائیگی کا یہ ایک انتظام تھا، بلا طلب تھا، تو میں نے کہا جتنی مجھے قرض ادا کرنا ہے یہ چوتھائی اشرفی تھی جو قرض میں ادا کرنی تھی وہ میں نے لے لی، اس سے زیادہ کی حاجت نہیں تھی تو بقدر میں نے ڈال دی اس میں تاکہ میرا قرض ادا ہو جائے. تو بزرگ نے کہا کہ قرض کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا کہ وہ کھانا ختم ہو گیا تھا متم میں اور مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور بڑی پریشانی ہو رہی تھی، سبق یاد نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے پیسے کسی سے قرض لے کر اپنی بھوک تو مٹاؤں، اس لیے قرض لے لیا تھا. تو بزرگ نے فرمایا گھر طالب علم کو بھوک لگے اور اس کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو تو انہوں نے اپنے خزانے کی چابی وہ ایک جگہ لٹکا دی کہ بھئی جس طالب علم کو جب ضرورت ہو یہ چابی سے وہ کھول لے اور جس کو جتنے پیسے چاہیے لے. یہ دور بھی گزرا ہے کیونکہ حرص طمع تھی نہیں، ہر ایک مطمئن تھا کہ جو میرے پاس ہے اللہ کا شکر ہے میرے لیے کافی ہے. اور آج حرص طمع بہت بڑھ گئی اور ہم نے اپنے تکلفات بہت بڑھا لی. دیکھیے ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی ایک عجیب تربیت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعم الادام الملح، نمک بہترین سالن، نمک بہترین سالن. اور فرمایا نعم الادام بہترین سالن وہ سرکہ ہے، سرکہ بہترین سالن، نمک بہترین سالن. کیا مطلب کہ بھئی اس سے روٹی کھا لو. اب ہم میں سے ہر کوئی سوچے
اب ہم کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب یعنی آمدنی بڑھانا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، خرچ کو کم کرنا تو میرے اختیار میں ہے. جو میرے اختیار کا کام ہے وہ میں کروں. تو ہم لوگ اپنے خرچ کو کم کرنے کے لیے تیار ہیں، خرچ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک عورت پہلے 2000 کا سلواتی تھی، اب 5000 کا سلواتی. 5000 سے کم میں کیسے چلے گی؟ جو 5000 کا سلواتی تھی وہ 8000 کا، جو 8000 کا سلواتی تھی وہ 10 کا. یعنی ہر ایک آگے سے آگے، اور پھر ایک نہیں کئی جوڑے. اور شادیوں میں اتنے اخراجات اور اتنی ساری چیزیں. تو بھائی یہ سب کیوں؟ اسی لیے نا کہ ہم نے بلا ضرورت چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا. اب جب یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو اب اس کے حصول کے لیے تدابیر، اور اس تدابیر میں مگن ہونا، ہر وقت بس اس میں لگے رہنا، اور اس میں اتنا کھپ جانا کہ نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حلال کی، نہ حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں. بس ایک ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے رہنا، کما کما کے لانا ہے، پھر اپنی ان بے جا ضرورتوں میں خرچ کرنا ہے، بے جا ضرورت. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تعلیم دی صحابہ کو کہ بہترین سالن ہے، بس یہ کھا کے اس سے روٹی کھا لو. اور پہلے زمانے میں یہ دور گزرا بھی ہے. پھر کسی پہ قرضے نہیں ہوتے تھے، چٹنی سے روٹی کھا لی، پیاز سے روٹی کھا لی، مرچی پیس کے روٹی کھا لی، اس طرح اچار سے روٹی کھا لی. یہ دور گزرا ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا. اس وقت کوئی قرضے میں نہیں ہوتا تھا، سب اپنے اعتبار سے چلتے تھے، اور اسی میں اللہ کا فضل ہے، کام چل جاتا تھا. اور آج ہم میں سے کتنے لوگ مقروض ہو گئے. تو کیوں مقروض ہوئے؟ کہ انہوں نے اپنی خواہشات پوری کی. شادی بیاہ میں اتنا خرچہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے قرضہ لینا پڑے، اور قرضہ لے کر اپنے ساری خواہشات کو پورا کرنا ہے. پھر کہتے بھائی کیا کریں، اب زکاتیں لو اور لوگ ان کو زکاتیں دیں اور یہ اپنے کام کریں سارے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو تمہارے لیے اللہ نے تقسیم کر دیا، بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تقسیم کر دیا، تکن اغنى الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. تو یہ بے فکر، یعنی اس فکر میں ہر وقت لگنا کہ بھئی یہ بڑھا لوں، یہ مال بڑھا لوں، اس کو بڑھا لوں، اس کو بڑھا لوں، اس کو بڑھا لوں، اس فکر میں لگنے سے حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی فقیر بن جاتا ہے، اور ہر وقت اسی تگودوں میں رہتے رہتے پھر اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہاں اس سوچ پر رکاوٹ ہے جو موجود ہے، اس پر اللہ کا شکر. اور ہر وقت یہ فکر نہ ہو کہ اس کو کیسے بڑھاؤں، اس کو کیسے بڑھاؤں. جتنا ہے اس پہ شکر، اور مزید کی فکر کرنی ہے تو تھوڑی بہت حلال کو دیکھ کر، جائز کو دیکھ کر، جہاں کوئی خطرہ ہے، کہیں مشتبہ ہے، چھوڑ دو. نہیں کرنا یہ سودا کہ بھئی مشتبہ ہے، بھئی لاکھوں کا نفع ہو رہا ہے، بھلے نفع ہوتا ہے، نہیں کرنا سودا. بہت سے لوگ سودے کر کے پھر آتے ہیں، پھر جب پھنس جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ورنہ چلتی رہتی ہے گاڑی، ان کی چین چلتی رہتی ہے. تو اس لیے آدمی محتاط رہے اور حرام مشتبہ سے حد الامکان بچے، اور اسی طریقے سے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہے، اور اسی کے اندر اپنی ترتیب بنے. اپنے بچوں کو کفایت شعاری سکھائے. آج کفایت شعاری ختم. وہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں، 50 روپے لے جاؤ، 100 روپے لے جاؤ. جو بچہ کفایت، اور وہ 100 کے 100 خرچ کر کے آئے، 50 کے 50 خرچ کر کے آئے. جب یہ چیزیں ہم بچوں کو سکھائیں گے تو ان کے ذہنوں میں، دماغوں میں یہی بیٹھے گا کہ بھئی یہ خرچ کرو، اور لو اور لو اور خرچ کرو. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں بڑا عجیب قصہ لکھا ہے. ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے والد ماجد ان کی کیسے تربیت فرماتے تھے. تو ابا جی اماں جی سے فرماتے، اپنی بیوی سے فرماتے کہ بھئی دیکھو یہ جو زکریا ہے نا، فرماتے میں 5-6 سال کا ہوتا تھا بچہ، زکریا کو پیسے دو. اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے چلتے تھے. تو زکریا کو دو 8 آنے، اور پھر زکریا کو یہ کہو کہ بھی دیکھو اللہ نے تمہیں دیے، اب اس میں سے آدھے تو اللہ کو دے دو، صدقہ کراؤ کہ فلاں دیکھو ضرورت مند ہے، یہ آدھے تو اس کو دے دو. اور پھر آدھے سے کیا کرو، بھئی آدھے سے تم یہ تھوڑے پیسے جمع کرو. جب تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں تو ابا جی کو کہو
کہ بادام لائیں، اخروٹ لائیں، کشمش لائیں، اس سے تم کھاؤ گے تو تمہارا دماغ مضبوط ہوگا، پھر تم قرآن یاد کرو گے، تمہارا قرآن پکا ہو جائے گا، پھر تم دینی تعلیم حاصل کرو گے، تمہارا ذہن مضبوط ہوگا تو تمہیں سبق یاد کرنا آسان ہوگا، تو تم ابا سے یہ چیزیں منگائیں۔ اب یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ہم نے تو 100 روپے دے دیے اور بچے نے جو چاہے کھا لیا پی لیا، ہم تو بے فکر ہو گئے کہ چلو یار بچے ہیں خوش ہو جائیں۔ تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ کیسے بچوں میں غنا آئے گا؟ وہ تو یہ آئے گا کہ یہ 200، وہ تو 200 لاتا ہے، آپ مجھے 100 دیتے ہیں، مجھے بھی 200 دو، اور تیسرا 300 لاتا ہے، وہ 500 لاتا ہے، وہ الٹے سیدھے کھاتے رہتے ہیں، پھر بیماریاں الگ، مال کا زیاں الگ، اور بچوں میں حرص و طمع وہ الگ۔ اب بھائی وہ جو ہے اس کی ڈبیا تو 500 روپے والی ہے، اس کا بیگ تو 500 روپے والا ہے، میرا بیگ بھی ایسا ہونا چاہیے، میری ڈبیا بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اس ماحول میں بچے میں یہ حرص، یہ طمع، یہ لالچ، یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہم بڑے خوش ہیں کہ بھئی بچے ماشاءاللہ ہمارے بچے کا یہ چیز بہت بڑھیا ہے اور یہ چیز بہت بڑھیا ہے، تو اس میں جا کے حرص، طمع، لالچ، دنیا کی طرف لگاؤ، دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنا، کھانے پینے کے چٹخاروں کی عادت بننا، یہ سب تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں یہ زہر۔ ابھی کہیں گے یار ہمارا بچہ ہمارا صدقہ جاریہ بن جائے، کیسے صدقہ جاریہ بنے گی؟ تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ہمارے والدین نے ایسے تربیت فرمائی، تو اب فرمایا کہ آج تک اب طبیعت یہی ہے کہ جو مال آئے وہ پہلے اللہ کو دو اس میں سے۔ ہمارے بچوں میں تو یہ ذوق ہی نہیں، یہ شوق ہی نہیں کہ اللہ کے لیے بھی نکالنا ہے، اللہ کو بھی دینا ہے، جتنا ہے بس یہ کھا جاؤ، اگلے دن اور لو۔ بھئی انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو بھئی اس میں سے کچھ اللہ کے لیے نکالو، کچھ حج کے لیے جمع کرو، تم حج پہ جانا، بیت اللہ کی زیارت کرنا، پیسے جمع کرو، پھر تم تھوڑے سے پیسے میں یہ چیزیں خریدنا جو تمہیں فائدہ دیں، صحت کو، ان کی تربیت کرے، ان کو سمجھائے، پھر بچے آہستہ آہستہ سمجھیں گے۔ بھئی ایک تو اس زہریلے ماحول میں بھیج رہے ہیں، اور کچھ تربیت ہوگی تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، یہاں کا کم ہوگا، مگر یہاں ساتھ ساتھ دعائیں بھی چلیں گی۔ اب دعائیں بھی ہو رہی ہیں اور تربیت بھی ہو رہی ہے، اور وہاں زہریلا ماحول ہے تو یہاں سے دعائیں اور تربیت انشاءاللہ کچھ تو مقابلہ کرے گی۔ اب یہاں سے نہ تربیت ہے نہ دعائیں ہیں، اور بس اس زہریلے ماحول کی تائید ہے، اور اس کے ساتھ جو چاہے کرو، چلتے رہو اور خوش ہیں، تو بچے میں یہی چیزیں پیدا ہوں گی بھائی۔ اور سمجھنے کہ بھائی بچہ ماشاءاللہ ہمارا بڑا، آپ جناب سے باتیں کرنے سیکھ گیا، ماحول میں جاتا ہے تو آپ اور جناب سے باتیں کرتا ہے، تھوڑی سی انگریزی سیکھ لیتا ہے، تو ماشاءاللہ بھائی بچے بہت بہت انٹیلیجنس ہو رہے ہیں، ذہین ہو رہے ہیں بھائی، اچھا اسکول ہے، اچھا ماحول ہے۔ اور یہ جو چیزیں جو زہر ہے وہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ زہر ہے۔ نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ تو بچے کو 10 روپے دیے، بھئی یہ تمہارے مقدر کا ہے، بس تم اس پہ راضی رہو، اسی پہ آدھے اللہ کو دو، آدھے جمع کرو، اس کی تربیت ہو، اس کو سمجھایا جائے۔ اب یہ وقت کس کے پاس ہے؟ کیونکہ ابا تو سودوں میں لگے ہوئے، رات کو دیر تک سودے کریں گے لاکھوں کروڑوں کے، تو بچے کے بعد بیٹھنے کا وقت کہاں ہے؟ کاروبار کریں گے لمبے لمبے بڑے بڑے، تو بچوں کو تربیت کا وقت ہے ہی نہیں۔ اب جب آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے میرے پاس آمدنی کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، اللہ نے آسانی فرما دی ہے، میں پورا وقت بچوں کو دوں، ان کو سمجھاؤں، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کروں، گھر میں تعلیم ہو، تعلیم کے بعد مذاکرے ہوں، پھر اس میں تربیت کی باتیں ہوں، پھر دیکھیے کہاں سے کہاں بات پہنچتی۔ قصہ سنایا تھا نا پہلے بھی کہ حکیم المسا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرید کا قصہ ہے۔ ایک شخص ریل گاڑی میں جا رہے تھے، انڈیا کا زمانہ تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، تو ریل گاڑی کوئی خراب ہو گئی، انجن وغیرہ، تو دونوں طرف دیہات تھے، کھیت کھلیان تھے، تو سارے مسافر اتر گئے، اعلان ہو گیا کہ بھئی 2-2.5 گھنٹے لگیں گے، تو مسافر اتر کر کھیت کھلیانوں میں پھیل گئے۔ ایک عالم دین تھے، ان کا کہ میں اترا گاڑی سے، انہوں نے یہ قصہ لکھا، میں گاڑی سے اترا تو میں نے دیکھا کہ 2 بچے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تختی پر، اس دوات اور قلم ہوتے تھے، تختیاں ہوتی تھیں، اس پر کچھ لکھ رہے ہیں۔ دونوں بچوں کے پاس اپنی اپنی دوات تھی، اپنی اپنی تختیاں تھیں، اور وہ باتیں بھی کر رہے تھے، ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے اور لکھ بھی رہے تھے۔
تو کہا مجھے بہت اچھا لگا، میں تھوڑا پیچھے سے ان کا جائزہ بھی لینے لگا کہ کیا لکھ رہے ہیں، کیسے لکھ رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی میں نے کہا کہ سنوں۔ تو لکھتے لکھتے ایک بچے کی دوات ختم ہو گئی، لکھتے لکھتے تو کہنے لگا یار میری تو دوات ختم ہو گئی۔ تو دوسرے بچے نے کہا کہ ارے میری دوات ہے، اس میں لے لو۔ تو بچے نے کہا نہیں نہیں بھائی، میں تمہاری دوات کیسے لوں؟ کہ کیا ہو گیا، لے لو۔ نہیں نہیں، ہمارے ابا منع کرتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا نابالغ، اس کا ہدیہ قبول، اس کا ہدیہ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کا ہدیہ لینا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نابالغ ہے، اس کو کسی کو ہدیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو چونکہ تم چھوٹے بچے ہو اور تم مجھے اپنی دوات دو گے تو تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے، میرے لیے بھی جائز نہیں۔ تو وہ عالم دین تھے، اس کے کان کھڑے ہو گئے، ارے یہ چھوٹا سا بچہ اور اتنا باریک مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ مجھے بڑا تجسس ہوا، تو میں بچے کے قریب چلا گیا اور بیٹا تمہارے ابا عالم ہیں، کون سے مدرسے میں پڑھاتے؟ کہنے لگا کہ میرے ابا عالم تو نہیں ہے، میرے ابا تو کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے۔ اچھا، کسان کا بیٹا اور یہ مسئلہ؟ تو کہا کہ تمہارے ابا جان کا تعلق کس سے؟ تو میرے ابا جان رمضان تھانہ بھون جاتے۔ کہو تو جانتے تھے حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ حکیم علومت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا کہ بچہ یہ کہتا ہے کہ بھئی نابالغ بچے کی چیز استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کو ہبہ کرنے کا حق نہیں۔ تو جب گھر میں تربیت کا ماحول ہوگا تو پھر بچے بھی یہ مسئلے سیکھیں گے۔ تو ہمارے یہاں تو وقت ہی نہیں ہے کسی کو تربیت کرنے کا۔ بڑھیا سے بڑھیا اسکول میں داخل کرانے کا شوق تو ہے، بڑھیا سے اور اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلانے کا تو شوق ہے، تربیت کا نہ وقت ہے، نہ پتہ ہے کہ تربیت کرنی ہے یا کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے بزرگوں کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھو، دیکھو پتہ چلے گا کہ کیسے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس ماحول میں ایسے مگن ہو گئے اور اس ماحول سے ایسے متاثر ہو گئے، اور ہماری خواتین اس ماحول سے ایسے متاثر ہو گئی کہ بھئی بچوں کو اگر ہم اسکول نہیں بھیجیں گے تو بھئی پھر تو بچے کو جو ہے نا بالکل جاہل ہو جائیں گے، اجڑ ہو جائیں گے، اور بالکل جو ہے وہ بس کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے، بس ان کے اسکول بھیجو۔ ٹھیک ہے بھیجو، مگر تربیت تو ضروری ہے، جو کرنے کی چیز ہے اس کی طرف دھیان دینا ضروری ہے۔ تو یہ نہیں کہ اسکول میں داخل ہی نہ کراؤ، مطلب یہ ہے کہ تربیت کرو، تربیت کی طرف توجہ۔ تو تربیت اور دعا، ان دو چیزوں سے انشاءاللہ بچے اس ماحول کے زہریلے اثرات سے انشاءاللہ بچیں گے، کچھ تو آڑ ہوگی۔ تو یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا اس پہ تو راضی رہ، تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ تو مالداری کا نسخہ بتا دیا کہ اگر کسی کو مالدار بننا ہے تو جو موجود ہے اس پہ راضی رہے، جس کے پاس 1 لاکھ ہے وہ اس پہ راضی رہے، جس کے پاس 10 لاکھ ہے وہ اس پہ راضی رہے، اور جس کے پاس 50,000 ہے وہ اس پہ راضی رہے، جس کی 5,000 کی ملازمت ہے وہ اس پہ راضی رہے، اور جس کی 1 کروڑ کی آمدنی ہے وہ اس پہ راضی رہے۔ تو یہ نسخہ دیا۔ اب ہم دیکھیں تو 5,000 والا بھی پریشان ہے اور 1 کروڑ والا بھی پریشان ہے۔ 5,000 والا بھی ہر وقت اس فکر میں ہے کہ بڑھ جائے مال، اور 1 کروڑ والا بھی اس فکر میں ہے کہ مال بڑھ جائے۔ تو فکر میں دونوں برابر ہو گئے، دونوں فقیر ہو گئے، دونوں محتاج ہو گئے۔ 5,000 والا اس پہ راضی رہے کہ یہ میرے مقدر میں ہے، جو بڑھے گا تو اللہ خود ہی بڑھا دے گی، جو میرے ذمہ احکامات ہیں اسے پورا کروں، اس میں لگتا رہوں، پھر دیکھیے اللہ کیسی برکت دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت دے دیں گے۔ برکت کیا ہے؟ اب ایک آدمی گھر آیا 1,000 روپے کما کے گھر آیا، تو گھر والوں نے کہا بھئی سامان چاہیے۔ اب یہ سامان سبزی خریدنے گیا تو اسے سستی سبزی مل گئی، فروٹ خریدنے گیا تو پھل اسے کچھ سستے مل گئے، اس کے 1,000 میں جتنی ضروریات تھی وہ پوری ہو گئی۔ سمجھو اس کے مال میں برکت ہے کہ 1,000 میں اللہ نے اس کے ساری جو ضرورتیں تھیں وہ پوری کر دی، اور وہ خوشی سے کھا رہے پی رہے۔ اور ایک آدمی 10,000 روپے رشوت وغیرہ کے گھر لے کر آئے، جیسے گھر میں داخل ہوا پتہ چلا بچے کو بخار ہے، اسے ڈاکٹر کو دے، 10,000 لایا ہے۔
اب چونکہ وہ رشوت کے ہیں، حرام کے ہیں، اب اس میں برکت نہیں ہے۔ اب کیا ہے، اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو 2000 ڈاکٹر کی فیس دے دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس پہ جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کراؤ، 6-7 ہزار روپے ٹیسٹ پہ لگ گئے۔ پھر ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دی، 2-3 ہزار روپے دوائیوں پہ، اس کو 2000 روپے اور قرض لینے پڑے۔ یہ بے برکتی ہے۔ دیکھو 10,000 لا رہا ہے مگر پریشانی میں جا رہا ہے۔ یہ مختلف شعبوں میں، حکومت کے مختلف اداروں میں جہاں بہت رشوتیں چلتی ہیں، وہاں کچھ نیک آدمی بھی ہوتے ہیں، تو وہ کبھی دارالفتہ میں آ جاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو تمہارے افسر اتنی ساری رشوتیں لیتے ہیں، ان کے گھر کے حالات کا کبھی تم نے جائزہ لیا؟ کہا عجیب حالات، اتنی تکلیفوں میں ہیں، اتنی بے چینیوں میں ہیں، اتنے کرب میں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور کہا ہم دیندار ہیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، مگر وہ عقل میں پردے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ تو کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی کسی کے ساتھ کیا حادثہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کیا حادثہ ہو رہا ہے، یہ سب بھگت رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں یہ چھوڑیں گے نہیں، ایسی چاٹ لگی ہوئی۔ کتنے اداروں سے لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے، تو ہم خاص طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اپنے آفیسروں کا حال تو سناؤ، ان کے گھر کا حال سناؤ، تو کہتے ہیں یہ آنکھوں دیکھی باتیں وہ سناتے کہ بھئی یہ حال ہے۔ تو دیکھو برکت پھر نہیں ہوتی، تو جہاں بے احتیاطی ہوگی وہاں برکت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا اس پہ راضی رہے۔ تو جس کی 5000 تنخواہ ہے وہ اس پہ راضی رہے اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے، جو احکامات شریعت ہیں وہ پورے کرے، پھر دیکھیے اللہ کیسے برکت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس کی 5000 میں اللہ ضرورتیں پوری فرما دے۔ جس کی 10,000 آمدنی ہے اس پہ خوش رہے، جس کی 1 کروڑ ہے وہ اس پہ خوش رہے، اور تھوڑا بہت اگر کمانا چاہتا ہے تو ایسے انداز سے کہ اس سے دوسرے اپنی زندگی متاثر نہ ہو، اس طرح کرے۔ پھر تیسری بات فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کر، احسان کا معاملہ کر، تو مومن ہو جائے گا۔ یعنی مومن ہونے کے لیے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا پڑے، اس کی بہت تاکید آئی۔ اور پڑوسیوں میں کون ہوتے ہیں پڑوسی؟ ایک تو دائیں بائیں رہنے والے اور ایک گھر میں رہنے والے، ساس اور بہو یہ پڑوسن تو ہیں، اس کا کمرہ برابر میں، اس کا کمرہ برابر ہے۔ اب دیکھیے ساس کو گویا حکم ہے کہ وہ بہو کے ساتھ احسان کرے۔ علماء نے لکھا ہے ایک تو ہے مکافات، یعنی آپ نے میرے ساتھ نیکی کا سلوک کیا، میں نے بھی آپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا، اس کو مکافات کہتے ہیں، برابری۔ آپ نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، میں نے بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، آپ نے میری خدمت کر دی، میں نے آپ کی خدمت کر دی، یہ ہے مکافات، برابری۔ اور آپ نے میرے ساتھ نیکی کی، میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، یہ ہے کمینہ پن، کمینگی ہے کہ آپ میرے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، میرے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، برا سلوک کر رہا ہوں، اس کو کمینہ پن کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ اچھائی کرتا چلا جاؤں، یہ احسان ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ کہ بہو کتنا ستاتی رہے، یہ احسان پہ احسان کرتی رہے، یہ ہے احسان۔ اب بہو نے اچھا کیا، اس نے بھی اچھا کر دیا، تو یہ تو مکافات ہے۔ بہو نے برا کر دیا، اس نے بھی برا کر دیا، اس نے اس کو ستایا، اس نے اس کو ستایا، تو یہ تو مکافات ہے، یہ احسان تھوڑی ہے۔ حکم ہے احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو۔ جو پڑوسی کے ساتھ احسان کا حکم ہے تو یہ تو اور صاحب بالجنب ہیں، بالکل ساتھ کے پہلو کے رہنے والے۔ اور شوہر بیوی پر احسان کرے، بھلے وہ کتنا ستاتی رہے، کتنا ہی تنگ کرتی رہے، اور بیوی شوہر پر احسان کرے۔ تو جب ہر طرف سے احسان ہی احسان ہوگا، پھر دیکھیے کہ تکن مومنہ، تو مومن بن جائے گا، اعلیٰ درجے کی ایمانی کیفیات سے اللہ نوازیں گے۔ یعنی بہو ساس کے ظلم ستم برداشت کر رہی ہے اور حسن سلوک کر رہی ہے، تو ایمانی کیفیات اللہ اسے دے دیں گے۔ آج کیوں نہیں ہے ایمانی کیفیات؟ لڑائی جھگڑے ہیں، دونوں طرف سے سر پھٹول ہے، دونوں طرف سے بدگمانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کیوں؟ ایمانی کیفیات ہی حاصل نہیں ہو رہی۔ ایمانی کیفیات کیا ہیں؟ تکن مومنہ، تو مومن ہو جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان دل کی کیفیت
بدلنے کا نام ہے کہ اس کی کیفیت آخرت کی طرف مائل ہو جائے. ہر لمحے آخرت کا استحضار، قبر کا، حشر کا، میدان حشر کا، جنت کا، دوزخ کا، بس یہ کیفیات ہر وقت دل میں مستحضر. یہ ہے ایمانی کیفیت. یہ صحابہ کو حاصل تھی. پھر کیا ہوتا تھا؟ ایک سری آتی تھی تو 7 گھروں میں چکر لگاتی تھی. ایمانی کیفیات یہ تھی کہ بھئی آخرت کو دیکھنا ہے. مگر آج کیا حال ہے؟ حسن سلوک ختم ہو گیا. ہر ایک یہ کہتا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہتا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہتا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ایک صاحب آئے دارالفتہ میں، کہنے لگے کہ بھئی میری بیوی چلی گئی ہے اور جو ہے 7 مہینے سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے اپنے بہنوئی کے گھر، بچے بھی لے گئی ہے اور 7 مہینے سے مجھے بچوں سے ملنے بھی نہیں دیتی. کہ بھائی بڑا ظلم کیا تم پر اس نے. انہوں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تم نے 7 مہینے میں بچوں کا خرچہ بھیجا؟ کہ میرے بچوں سے ملنے نہیں دیتے، میرے بچوں سے ملنے نہیں دیتے، میرے بچوں سے تمہارے بچوں سے واقعی تمہیں نہیں ملنے دیتے، وہ ان کا ظلم ہے. تم نے 7 مہینے میں اپنے بچوں کے لیے، تمہارے بچے ہیں نا، کتنا خرچہ بھیجا؟ تو خاموش. میں کہا تمہیں اس کا ظلم نظر آ رہا ہے اور تم 36 آدمیوں کو یہ کہتے ہو کہ انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، مجھے بچے نہیں ملانے دیتے، بچے نہیں ملانے دیتے، بچے نہیں. تم نے اس کو خرچہ کیوں نہیں بھیجا؟ تمہیں 7 مہینے ہر مہینے خرچہ بھیجنا چاہیے. تمہارے 3 بچے وہاں ہیں، ان کو وہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ان کا احسان نہیں ہے؟ تمہیں خرچہ دینا چاہیے. اب میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں؟ ظلم تو تم بھی کر رہے ہو. تم وظیفہ لینے آئے ہو کہ میں مظلوم ہوں، تو مظلوم کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو تم مظلوم تو ہو نہیں، تم بھی ظالم ہو. میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا تو اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ تو وظیفہ کا سارا نور ختم ہے. تم پہلے اس کو 7 مہینے کا خرچہ دو، پھر ہر مہینے کا خرچہ بھیجو، چاہے وہ تمہیں ملنے نہیں دے. وہ ملنے نہیں دیتے تو خرچہ کیوں بھیجو؟ ملنے نہیں دیتے تو خرچہ کیوں بھیجو؟ تو کہ یہ آ گیا، یہ مکافات آ گئی. احسان ہے نہیں نا. ہر آدمی، کتنے ایسے آدمی وہی ان کے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور سامنے والا ظالم ہے. 1% بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں کہ میں بھی ظالم. پھر جب اس قسم کے سوالات ہم کرتے ہیں تو سٹپٹا جاتے ہیں. اور آئے وظیفہ پوچھنے تو ہم کہتے ہیں وظیفہ یہی ہے کہ 7 مہینے کا خرچہ بھیجو، یہ ہے وظیفہ. اب یہ وظیفہ کیسے پورا کرے؟ اس میں تو جان جا رہی ہے، مال جا رہا ہے. حکیم علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس روٹیاں تھیں اور سامنے ایک کتا، وہ جاں بلب تھا، مرنے کے قریب تھا بھوک کی وجہ سے. تو یہ آدمی کتے کو دیکھ کے رو رہا تھا کہ یار یہ بچہ، یہ بے زبان مخلوق، یہ بیچاری مر رہی ہے. وہ رو رہا تھا. تو گزرنے والے نے کہا کیوں رو رہے؟ کہا یار یہ کتے پہ ترس آ رہا ہے، دیکھو بیچارہ تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے، کیسا بھوکا ہے. کہا تیرے تھیلے میں کیا ہے؟ کہا روٹی ہے. ڈال دے اس کو. کہا بھائی روٹی ڈالوں گا تو مال لگے گا، آنسو بہانے میں کون سا مال لگتا ہے؟ آنسو بہانے میں کون سا مال لگتا ہے؟ تو روٹی ہے، یہ تو مال لگ جائے گا. تو یہ ہمدردی ہے ہماری کہ میری اولاد میری اولاد میری اولاد مجھے ملنے نہیں دیتے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. اب تجھ پہ ظلم ہو رہا ہے تو اپنی اولاد ہے تو اپنی اولاد کو خرچہ تو بھیج، یہ تیرا وظیفہ ہے. اس وظیفے کے بعد پھر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. کیوں؟ کہ اب تو مظلوم بن جائے گا. اب تو مظلوم بنے گا، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. آج اتنی گرانی ہو گئی، اتنی مہنگائی ہو گئی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب مظلوم ہیں. بھائی اللہ، اگر ہم مظلوم ہوتے تو اللہ کی مدد آ جاتی، مہنگائی ختم ہو جاتی. معلوم ہوا کہ ہم سب ظالم ہیں، ہم بھی ظالم ہیں اور ہم اپنے گناہوں کا وبال بھگت رہے ہیں. اتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، اشیاء ضرورت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. یہ قحط کی ایک شکل ہے. تیل مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا. تو اشیاء ضرورت کا مہنگا ہو جانا یہ ایک قسم کی قحط ہے. جدید شکل میں، جدید ماحول میں قحط ہے. کیا اب ضرورت مند آدمی وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. مگر وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کا درس دیا تھا. نہ پکاؤ تیل سے چیزیں. 600 روپے کلو ہو گیا، چھوڑ دو تیل کی چیزیں، نمک سے روٹی کھا لو. ہیں مگر کون تیار؟ اتنی مہنگائی ہوگی. اب سب پاکستانی تیل کی چیزیں چھوڑ دیں. ہر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے. وہ اپنے مریدین سے فرماتے تھے بھائی ابلا ہوا کھاؤ، ابلا ہوا، صحت بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی. جو بیمار ان کے پاس جاتا ہے، جنات شیاطین کے اثرات والا جاتا، اس کو فرماتے ابلا ہوا کھاؤ، تیل کا چھوڑ دو.
اور وہ احتیاط حضرت کی ہدایت پر عمل کرتا، صحیح ہو جاتا، جنات شیاطین بھی بھاگ جاتے، بیماریاں بھی ختم ہو جاتی، بالکل صحیح ہو جاتی۔ فرمایا کہ تیل کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی، تو اب تیل مہنگا ہوتا جا رہا ہے، چھوڑ دیں استعمال، اور ہم تیل کی چیزیں ہی نہ استعمال کریں، ابلا ہوا کھا لیں، پھر دیکھیے تیل کی فراوانی ہو جائے گی، تیل سستا ہو جائے گا خود۔ مگر کیا کریں کہ ہم نے ان چیزوں کو اتنا لازم کر رکھا ہے کہ اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں تھے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ کتنا تیل ہم شادی بیاہ میں برباد کرتے ہیں، نعمت ہے نا، تو وہ تیل ڈال لیا پلیٹ میں، اب وہ تیل برباد ہوا، اس کی کسی کو بھی یہ پرواہ نہیں کہ اتنا تیل ضائع ہو رہا ہے، یا اللہ کی نعمت ضائع ہو رہی ہے، کیا کروں، اس کو کس طرح صحیح کروں کہ یہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ 500 آدمیوں کی دعوت ہے، ان میں سے ہر ایک کی پلیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ تیل ہے، وہ کہتے تیل ہے، اب میں یہ تیل تو کھا نہیں سکتا۔ بھئی کھا نہیں سکتے تو نکالا کیوں؟ ایسی احتیاط سے کیوں نہیں نکالا کہ تیل آتا ہی نہ، اور آ گیا تھا تو اس کو واپس اس میں ڈالتے، اس کی حفاظت کا کوئی تدبیر سوچتے، مگر یہ کون سوچے گا، اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ اس لیے بھائی ہم جب ان دینی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہوں گے تو خود اپنی زندگی میں سکون، چین، اطمینان آتا چلا جائے۔ تو فرمایا کہ احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ یعنی مسلسل ہم احسان کا معاملہ کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ایمانی کیفیات سے دل کو ایسا بھر دیں گے کہ یہ دنیا کی دکھ، تکلیف، پریشانیاں یہ فانی محسوس ہوں گی، فانی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ آخرت اصل، ہمارا کام تو ہے کہ ہمیں اس نے سلوک کرنا ہے، ہمیں تو اچھا معاملہ کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ احسن الی جارک حکم ہے، احسان کرنا ہے، یعنی مکافات کرنی ہے، مکافات نہیں کرنی، احسان کرنا ہے۔ اور جہاں بھی قرآن نے حکم دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان، والدین کے ساتھ بھی احسان، اور وصاحب بالجنب کے ساتھ احسان، سب کے ساتھ احسان کا حکم ہے۔ یعنی وہ کچھ بھی کرتے رہے، تمہیں احسان کرنا۔ اب میں کہوں یار وہ مجھے اتنا ستاتا ہے، اس نے مجھے اتنا پریشان کیا ہوا ہے، اب میں اس کے ساتھ کیسے احسان کروں؟ تو کہا نہیں، احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ شیخ الاسلام صاحب مدظلہ العالی نے ایک قصہ لکھا ہے، فرمایا کہ ہمارے ایک پرانے عزیز تھے، ذرا طبیعت کے تیکھے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر دیا، سارے رشتہ دار ان سے پریشان تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا کر دیا۔ کہا مجھے بڑا غصہ ہے، میں اس وقت تو پی گیا، ان کو کچھ نہیں کہا، آ گیا گھر، پھر میں نے ایک خط لکھا بڑا تیز قسم کہ آپ نے، میں ساری برادری آپ سے پریشان ہے، اور آپ کی زبان ایسی ہے، اور آپ نے جو ہے میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر دیا، اب بھائی میرا آپ سے معاملہ ختم ہے، اب میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بس جو ہوا سو ہوا۔ کہا یہ خط لکھا میں نے، اور ہمیں میری عادت تھی کہ میں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا دیتا تھا، مفتی اعظم پاکستان مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں کہ وہ میں خط جو ہے ابا جی کے پاس لے گیا کہ ابا جی میں نے یہ لکھا ہے۔ تو ابا جی نے کہا اچھا بھائی ابھی چھوڑ جاؤ، بعد میں بات کریں گے تم سے۔ کہ 2 دن بعد ابا جی نے مجھے بلایا، کہا تقی آ جاؤ، تمہارا خط میں نے پڑھ لیا۔ اب ہمارا دیکھو، تعلقات توڑنا تو 1 منٹ کا کام ہے، جوڑنا اور نبھانا بڑا مشکل ہے، اور ایک دفعہ توڑ دیا تو پھر جوڑنا مشکل ہے۔ تو توڑنا تو 1 دن کا کام ہے، تو کیا جلدی ہے تمہیں توڑنے کی؟ کیوں جلدی مچا رکھی ہے؟ برداشت کرو۔ پھر فرمایا کہ میں نے تمہارا خط لکھا ہے، کہ دیکھا تمہاری ساری باتیں پڑھی، اور اب میں نے بھی ایک جوابی خط لکھا ہے تمہاری طرف سے ان کے لیے، یہ بھی پڑھ لینا۔ تو پھر میں نے وہ بھی پڑھا، تو وہ زمین آسمان کا فرق تھا۔ شکوہ اس میں بھی تھا، ابا جی نے بھی خط لکھا تھا، مگر ایسی میٹھی زبان تھی، ایسے سلیقے سے تھا انداز، اور شکوہ بھی ساتھ ساتھ تھا کہ آپ نے یوں کر لیا، مجھے بڑا دکھ ہوا، مگر ٹھیک ہے آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ یہ ہیں، ہمارے پرانے تعلقات ہیں، اور منع شکوہ بھی ہو گیا، وہ شوگر کوٹڈ ہیں۔ تو کہا وہ میں نے پڑھا تو حیران رہ گیا، اور کہا کہ ابا جی نے یہی سمجھایا کہ دیکھو تعلقات توڑنا بہت آسان ہے، 1 دن کا کام ہے، 1 منٹ کا کام ہے، اور جوڑ کر چلنا اور نبھانا یہ مشکل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی یہ جن سے تم نے اتنا سخت خط لکھا ہے ان کے تعلقات ہمارے دادا کے زمانے سے، اور جن لوگوں سے دادا کے زمانے سے تعلقات چلے آ رہے ہیں تم اسے توڑو گے؟
تمہیں کیا ضرورت ہے قطع تعلق کرنے کی؟ تمہیں اپنی طرف سے ختم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کیوں اپنی طرف سے ختم کرتے ہو؟ بھائی اگر تمہاری ان سے نہیں بنتی تو ٹھیک ہے، تم ان سے روز نہ ملو، سامنے آ جائیں سلام کر لو. کون سا تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ روز جاؤ اور ان سے ملو؟ جب سامنے آ جائیں سلام کر لو، حال احوال کر لو. مستقل نہیں مل سکتے اور مستقل ملنے میں تمہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تو نہ ملو. مگر توڑنے کی ضرورت کیا ہے جو تم نے اتنا سخت خط لکھا ہے؟ کیا ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ تعلقات توڑنا تو 1 منٹ کا کام ہے، جوڑنے میں دن لگتے ہیں، تو نبھانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. تو یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ احسان کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک غور کرے احسان کا معاملہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں. بہت مشکل ہوتا ہے، مگر آدمی اللہ سے مانگے تو یہ اخلاق حسنہ ہیں، یہی سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو فرمایا کہ احسن الی جاری تکن مومنا، مومن ہو جائے گا. واحب للناس، اور لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تکن مسلمہ، مسلمان ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب کہ بھئی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو معاملات، جو تعلق، کہ بھئی میرے ساتھ فلاں ایسا سلوک کرے تو پھر تم بھی ایسا ہی دوسرے کے لیے کرو. تم چاہتے ہو مجھے پہلے سلام کرے آدمی تو تم بھی اسے پہلے کرو سلام میں. یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کر لو تو مسلمان بن جاؤ گے. اور فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو. فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. کیا مطلب؟ بھئی یہ ہنسنے وغیرہ کی جگہ تو جنت ہے، وہاں ہنسیں گے انشاءاللہ، ساری زندگی ہنستے رہیں گے انشاءاللہ. یہاں تو کام کرنا ہے. وہ جو کام میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کو ہنسنے کی کہاں فکر ہوتی. تو آج کامیڈی کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے، بس یہ موبائل اٹھایا ہنسنے ہنسانے کے کام، اس کو میسج کر دیا، اس کو بھیج دیا اور بس اسی سے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس سے دل مر جاتا ہے. اور دل کے مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے مرنے سے کیا ہے؟ اعمال صالحہ کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اعمال صالحہ کا شوق ختم ہو جاتا ہے. مسجد میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ سب دل کے مرنے کی علامت ہے. کیونکہ جب دل مر گیا تو پھر اعمال کا شوق ذوق ختم ہو گیا. یہ دل ہی سے تو ہے کہ چاہت ہوتی ہے کہ میں تہجد پڑھ لوں، چاہت ہوتی ہے کہ اشراق پر تک جاگ لوں، چاہت ہوتی ہے تلاوت کر لوں. تو جب آدمی ہر وقت ہنستا رہے گا تو دل مر جائے گا. جب مر جائے گا تو پھر اعمال صالحہ کی جو ہے نا توفیق چھن جائے گی. اس لیے ہر وقت ہنسنے اور ہنسانے سے احتیاط کرے. کبھی کبھی خوش طبعی کر لے، خوش طبعی منع نہیں ہے، مگر ہر وقت بس اسی میں لگا رہے، دوسرا کوئی کام ہی نہ ہو، اس سے منع کیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.